کو بیان کرنے کے لیے ساری مخلوق کو جمع کرے گا اور بتائے گا کہ جو میرے محبوب کی شان ہے وہ اور کسی کی نہیں ہے۔ یہ اللہ کوئی شعر کی تشریح ہے۔ جناب ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا صوفی عثمان نقشبندی صاحب تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب بھی ہیں، اللہ کریم مزید ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو صرف رسول اللہ ایسے ہیں، کیا ہے؟ جن کی شان ہر روز بڑھ رہی، ہر روز کائنات میں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی شان روز ہی بڑھ رہی ہے۔ خالق کے کمال ہیں تجدد سے بری، مخلوق نے محدود طبیعت ہے پائی، بالجملہ وجود میں ہے ایک ذات رسول، جس کی ہے ہمیشہ روز افزو خوبی۔ یہی مطلب ہے کہ صرف رسول اللہ ایسے ہیں جن کی عظمت ہر روز بڑھ رہی ہے، ہر روز بڑھ رہی ہے، اور یہ بڑھتے 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 اتنی بڑھنی ہے کہ حشر کا دن آنا ہے۔ حشر کے دن پھر اللہ نے سب کو جو جمع کرنا ہے، پھر محبوب کی عظمتیں بیان ہونی، پھر محبوب کی شانیں بیان ہونی، پھر محبوب کی رفعتیں اور بلندیاں بیان ہونی ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ نے لکھا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میری اور آپ کی مسند کیا ہے جناب؟ میری مسند ہے۔ ساڑی مسند کی ہو سکتی؟ صوفے دے بہیا مانگے، کرسی دے بہیا مانگے، زیادہ زیادہ کدے دے بہیا مانگے، لیکن آپ فرماتے ہیں عرش حق ہے، عرش حق ہے۔ اور عرش پتہ یہ ذرا سانو نظر ہوتا ہے نا، اے عرش نہیں، عرش رب کی سب سے بڑی مخلوق ہے حجم کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے اللہ نے لکھا سب سے بڑی مخلوق یہ عرش ہے۔ سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ آپ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ آپ فرماتے ہیں رب کی جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ نہیں سمجھو، نہیں سمجھے گا؟ اے رسول اللہ دی شان کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر کے۔ یہ ایسی سمجھو ہونا سی اسی کتنے ٹور گئے ہیں؟ حشر کے دن صرف رسول اللہ کی عظمت بیان ہونی ہے، رسول کریم کی شان۔ اب میں ایک بات بیان کرنے لگا، حضور کی عظمت، حضور کی شان حشر میں کیسے بیان ہونی ہے؟ دیکھیں اللہ کی کرسی ہے، واسیہ کرسی جو السماوات والارض، اللہ کی کرسی تو زمین و آسمان جتنی وسیع ہے، لیکن وہ کرسی کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر دی سوال ہوا کہ حضور کرسی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن میں آیت الکرسی، کرسی کی آیت، اس میں لفظ کرسی آیا ہے۔ جب امام علیہ سنت سے پوچھا گیا کرسی کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اہل شرع والوں نے اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی، مطلب اس کی کوئی وضاحت، اس کی کوئی تفسیر نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں
جو فلسفی لوگ ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ 8واں آسمان اس کو کرسی کہتے ہیں. فلسفی جو ہے وہ پٹھیاں گلاں بھی بیان کرتے ہیں. آسمان ساتھی نے تسی پریشان نہ ہو. انہاں تہادی کیا فلسفیاں نے کیا ہے کہ 8ویں آسمان نو کرسی کہندے نے. لیکن پھر امام اہل سنت لکھتے ہیں کرسی کی کفیت کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ کرسی نہ سمجھ لینا, اس طرح کی کرسی نہیں. اتنی بات ہے اللہ کی کرسی ہے, لیکن اس کی کفیت کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے, وہ ہم نہیں جان سکتے. اب سمجھیے گا بات, اللہ کی کرسی تو ہے, اللہ بیٹھنے سے پاک ہے, اللہ اٹھنے سے پاک ہے, اللہ جسم سے پاک ہے, وہ تو رب ہے, وہ چلنے سے اٹھنے سے پاک ہے, وہ جسم سے پاک ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے. مولا پھر تیری کرسی ہے, اس کرسی کا کیا کرنا ہے؟ تو علماء نے اس بات پہ لکھا کرسی رب کی ہونی ہے, کرسی رب کی ہونی ہے. اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے, حشر کا دن ہونا ہے, محفل میلاد سجنی ہے, عظمت مصطفیٰ کی محفل ہونی ہے, خطاب رب کا ہونا ہے, خطاب رب کا ہونا ہے, زیر صدارت محمد عربی ہونی ہے, زیر صدارت رسول اللہ کی ہونی ہے. وہ کرسی رب کی, رسول اللہ نے بیٹھے ہونا ہے, رب نے خطاب کرنا ہے, انبیاء خصوصی مہمان ہونے نے, ساری کائنات جمع ہونی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت دا خطبہ بیان کرنا ہے نبیاں دے سامنے, رسولہ دے سامنے, ساری مخلوق دے سامنے. رب نے لوکاں نو دسنا ہے کہ اے دنیا والو تانوں پیدا ہی تد کیتا سی, پیدا کرن تو بعد قیامت دا دن رکھیا جائے, قیامت والے دن میرے محبوب دی صدارت ہوئے, تسی سارے جمع ہو تے میں عظمت بیان کر کے تانوں دساں اج جو میرے محبوب دی عظمت اور کسے دی. انج ہونا ہے, تسی سمجھو حشر جب انج ہونا ہے, قیامت والے دن انج ہونا ہے کہ یہ حضور دیکھیں اللہ کو حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے, انہوں کی ضرورت ہے حساب کتاب کی, اس کو تو پہلے پتا ہے. ضرورت ہے حساب کتاب کرن دی سانو ہے, منوں تانوں ضرورت ہے, سانو پتا کونی بندیاں نے کی کیتا ہے. اور مولا تینوں تے پتا سی پہلا ہی کیڑے بندے نے کی کرنا ہے, کیڑا جنتی ہے کیڑا جہنمی ہے. یا اللہ تینوں تے پتا سی تے حشر حساب کتاب واسطے رکھیا ہی, باز آئی نہیں حشر تے مصطفیٰ دی عظمت واسطے رکھی. میں تانوں صرف حشر دی کمان ہے, باہر کو نہیں جانا. قیامت میں حضور کی عظمت بیان ہونی, عرش حق ہے مسند ہے, رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں, عزت اپنے ذہن نو دنیاوی خیالات تو پاک کر. سمجھ حشر جی آ گیا, حشر دا میدان ہے, رسول اللہ موجود نے, تے حضور نے اپنی تعریف پتہ کیں بیان کی. ترمذی تے سیاستہ دی دیگر کتب چ مختلف جگہ تے مختلف الفاظ نال حدیث موجود ہے, جڑی میں پڑھن لگا. مختلف حدیثاں دا لب الباب تے خلاصہ ہے. حضور نبی کریم نے جو اپنی تعریف بیان کی تھی نا, آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت بلا فخرا وبیدی لواہ الحمد یوم القیامت بلا فخرا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لواہ وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخرا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطیبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا عیسوا وانا خاتم النبیین ولا فخرا وانا قائد المرسلین ولا فخرا وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخرا فاکسل حلتا من حلل الجنہ ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلك المقام غیری. رسول کریم نے اکثر لفظوں تو بعد ارشاد فرمایا لا فخرا, لا فخرا, کیونکہ اے جنیاں بھی عظمتاں نے, جنیاں بھی شاناں نے اے رب نے عطا فرمائیاں نے. میرے مصطفیٰ فرماندے نے مینوں فخر نہیں, میں کیا سونیا تانوں تے فخر نہیں, سانوں تے فخر ہے میں نا, سانوں تے فخر ہے نا. بلکہ میں نہیں کہندا, حدیث پاک تو اے ماخوذ ہوندا ہے, حدیث پاک دی شرح تو پتہ چلدا ہے کہ رسول اللہ فرماندے نے ولا فخرا, مینوں تے فخر کو نہیں, گویا کہ میرے محبوب فرما رہے نے اے میرے امتیو میری شاناں انیاں نے, مینوں فخر کو نہیں, او تسی میرے امتیو
تسی تے فخر کرو نا، تسی تے فخر کرو، تسی تے فخر کرو، میں کیوں نہ کریے؟ موسیٰ نے دعا منگی امت سے ہون تو، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی، انبیاء نے دعا منگی، رسولہ نے دعا منگی، میں یا رسول اللہ اسی تے رب کو دعا بھی نہیں منگی، اللہ نے سانو فری تے اپنا محبوب دے ہڑیا، اپنے محبوب دی امت تے پے چھڑیا، کل چھڑیا تے رسول اللہ تادی تے فرما رہے نے بلا فخرا، او میرے امتیو مینوں فخر نہیں لیکن تیانو فخر ہونا چاہیے، تیانو انج دا نبی ملیا ہے، انج دا رسول ملیا ہے، حشر دے دن سارے رل کے رب سمیت جدی عظمتہ بیان کریں۔ نہیں جناب مطلب ہے ولا فخرہ، کی مطلب ہے عبداللہ؟ ولا فخرہ فرمایا منو فخر نہیں، سانو تے فخر ہے نہیں تے تانوں روزیاں دے فخر ہے کہ نمازاں دے فخر جے؟ بولو تے صحیح، تسی بولنا تے میں بولنا، تسی بولنا تے میں اے دے نال نہیں، میں تہاڈے نال بولنا، میں سپیکر نو خطاب نہیں کرن دیا، تانوں خطاب کرن دیا۔ ہاں بھئی روزیاں دے فخر جے، نمازاں دے فخر جے، حج تے فخر جے، عمرے تے فخر جے، میں زکاتہ دیندے ہو ایدا فخر جے، میں مسجدہ بناندے ہو ایدا فخر جے، مدرسے بڑے بنا ہاڑے جے ایدا فخر جے، میں مدنی کم تو ہی بڑا کر دیو ایدا فخر جے، حافظ بن گئے ہو ایدا فخر جے، عالم بن گئے ہو ایدا فخر جے، مفتی بن گئے ہو ایدا فخر جے، تلاوت کر دیو ایدا فخر جے، او تہجدہ پڑھ دیو ایدا فخر جے۔ بولو تے صحیح، لگ دے تانوں سارے نو فخر ہے، اشراق و چاش پڑھ دیو ایدا فخر ہے، درود پڑھ دیو ایدا فخر ہے، تے کادا فخر ہے؟ میں رب کعبہ دی قسمیں سانو نہ نمازاں دا فخر ہے، نہ رو ساڈے پلے کی ہے، نہ روزیاں دا فخر ہے، نہ حج دا فخر ہے، نہ عمریاں دا فخر ہے، نہ حافظ ہون دا فخر ہے، نہ عالم ہون دا فخر ہے، نہ تلاوت کرن دا فخر ہے، نہ سجدے کرن دا فخر ہے، نہ مسجد بنان دا فخر ہے، نہ جلسے کرن دا فخر ہے، نہ مدرسے چلان دا فخر ہے، سانو تے فخر مصطفیٰ دے وے، سانو تے فخر رسول اللہ دے وے، سانو انہا پتہ ہے کہ اے رسول اللہ نے انہا تے فخر کرنا ہے، اے فخر کرن والی شخصیت نے کل قیامت دا دن ہونا ہے، انہا ہاتھ پڑھنا ہے، انہا ہاتھ پڑھنا ہے، اے کریم انہیں نے، اے کریم انہیں نے، اسی جدو التجا کر رہی ہے یا رسول اللہ رب کعبہ دی قسم دنیا دے جا کے اسی نہ نمازاں تے فخر کیتا سی، نہ زکاتاں تے فخر کیتا سی، نہ سجدیاں تے فخر کیتا سی، ساڑے دل چیر کے ویکھ لو، سانو اگر فخر سی تے تیاڈے تے فخر سی، تیاڈی ذات تے فخر سی تے میرے محبوب نے ہاتھ پڑھ کے جنت لے جانا ہے، اور کیوں لے جانا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ میرے امام نے تو لکھا جنت کے اندر تو جنات بھی نہیں جائیں گے، میں کہا جناب کیوں نہیں جائیں گے؟ امام اہل سنت نے لکھا جنات کبھی کبھی جنت کی سیر کرنے آئیں گے، جنت کے جو ارد گرد مکانات ہوں گے اس میں رہیں گے۔ پھر امام اہل سنت نے ملفوظات میں لکھا، آپ نے ایک جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں جہاں والو اور سن لو جنت تو آدم کے بیٹوں کی جگیر ہے۔ نہیں بات سمجھ میں کلے ہی یا تسی بھی گل میں صرف تانوں حل میں ہر پاسے حل دے سنانا، مینوں ہور کچھ نہیں ہوندا۔ میں کی سنانا اے انہوں نے گل یاد آ گئی، اج میں اسلام آباد ہوندیا نا آئی پیڈ تو میں پڑھی آلا تھا تھوڑا جا سنانا کی ہوتے بیان سے ملفوظات کھولے تھے، ایک واقعہ پڑھ لیا کہ الحمدللہ بڑا مزیدار، پہلا بھی پڑھے پھر تازہ ہو گیا، میں گل تے بڑی مزیدار ہے، سناوا ہو گل آئے اے فخر علی گل تھی آگئی نا گل اللہ نے جو لکھی اے ان گل تسی سنے ہو، بڑی سونی گل ہے، تجھ سے اور جنت سے وہابی، میں وہابی اعلی حضرت وہابی لکھا ہے کیوں بھی مکتبے والا وہابی نہیں چھاپیا، میں ہی کیوں چینج کری ہے، سبحان اللہ جے ساڈے تے اعتراض ہے تے اوتھے چینج کراؤ جا کے،
نہیں بدر سمجھ آ رہی؟ تجھ سے اور جنت سے نجدی دور ہو نہیں، اعلیٰ بھابی لی ہے، میں جو لیا وہ پڑھ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول. اب تو وہابی پڑھے گا نا، نجدی نہیں وہابی کہنا ہے اس موقع. اچھا گل سنو والا، آپ نے بیان فرمایا واقعہ کے لیا مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے میں آپ نے واقعہ درج کیتا. گل سنن والی ہے جناب. نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرما سن. صحابہ حضور دا دیدار کرتے سن، گفتگو چل رہی سی. ایک بندہ آیا، انہیں ویکھیا نا مسجد دے دروازے تو ہی، جدوں نے ویکھیا تے صحابہ دے حضور تشریف فرما نے، تے او ویکھ کے تے ادھروں دی ہو کے لنگ کے تے جا کے نماز انہیں نیت لئی، نماز پڑھنا شروع کر دی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون انہوں قتل کرے گا؟ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے سن، کہندے سن یا رسول اللہ میں قتل کراں گا. فرمایا جاؤ پھر کر دو جا کے. اتے ابو بکر اٹھے قتل کرن واسطے، جا کے ویکھیا تے بندہ نماز پڑھن دے اور بڑے خشوع خضوع نال پریشان ہو گئے. نمازی بندہ ہے، اینوں میں کنج قتل کراں؟ واپس آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھن دے آ جے. آپ نے پھر فرمایا کون انہوں قتل کرے گا؟ عمر فاروق اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں کروں گا. فرمایا کر دو جا کے. وہ گئے تھے پھر ایہی کفیت، وہ بندہ نماز پڑھن دیا ہے. وہ بھی تھوڑی سوچ سے پہ گئے، کیا تو مسلمان ہے، نمازی ہے تے نماز بھی بڑی سونی پڑھن دیا ہے. واپس آ گئے، آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تے نماز پڑھن دیا ہے. میرے آقا نے پھر فرمایا کون قتل کرے گا؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا ان میں جانا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے واسطہ کام نہیں جا. لیکن آپ نے فرمایا علی تو جدو جائے گا نا تیرے جان تو پہلا وہ نماز پڑھ کے ٹر گیا ہوئے گا. حضرت علی جدو گئے جا کے ویکھیا وہ واقعی چلا گیا سی، وہ تے ملیا ہی کوئی نہ. حضرت علی واپس آئے، آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ تے واقعی ٹر گیا ہے، جی ہوندا تے میں قتل کر دیندا. اے حدیث پاک بیان کرن تو بعد اعلی حضرت دا تبصرہ، اعلی حضرت دی شرح میں ان بریلی جو امام بولیا ہے اے ان حدیث سمجھان لگے جناب. اے تے حدیث ہی نا اگے ان شرح ہے، اگے ان اعلی حضرت نے سمجھانی ہے. آپ نے جو لفظ لکھے میں وہ انہاں دا خلاصی بیان کراں گا. آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے حدیث کے آخر تے فرمایا، آپ نے حدیث کے آخر تے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تسی اس بندے نو قتل کر دیندے تے بہت بڑا فتنہ ختم ہو جاندا، بہت بڑا اے حدیث ہی فرمایا گیا بہت بڑا فتنہ ختم ہو جاندا. اس تو بعد اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے یہ وہابی تھا اور وہابیوں کا باپ تھا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں گندگی پھیل رہی ہے. پھر آپ نے شرح کرتے ہوئے لکھا کہ وہ جب دروازے پہ کھڑا ہوا اس نے دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو اس نے یہ جملے بولے کہ اینا چوں میرے جہا کوئی بھی نہیں، اینا چوں میرے جہا کوئی بھی نہیں. اے بول کے تے جا کے نماز پڑھن لگ پیا. مطلب ہے جی میں تے نمازاں بڑیاں پڑھنا تے اے بہ کے گلاں کرن دے نے. اور رسول اللہ سن تے صحابہ سن، انہیں کیا سی کہ اینا چوں میرے ورگا کوئی نہیں تے رسول اللہ تے دلاں دیاں بھی جان دے نے. حضور نے تادی فرمایا سی اینو کون قتل کرے گا، اینو کون قتل کرے گا. ابو بکر بھی گئے تے نماز ویکھ کے آگے، عمر فاروق بھی گئے تے نماز ویکھ کے آگے. حضرت علی دی واری یہی تھی، اونی دیر نو بندہ ہی ٹر گیا. اونوں کیوں فرمایا ہی کہ قتل کرے گا؟ کیونکہ اونوں نمازاں تے فخر سی، اونوں روزیاں تے فخر سی، اونوں حج تے فخر سی، اونوں عبادتاں تے فخر سی. او سمجھدا سی میری عبادت جند دی ہے، انج دی عبادت تے معاذ اللہ رسول اللہ دی بھی نہیں، انج دی عبادت تے صحابہ دی بھی نہیں تے میرے ورگے تے ہے کو نہیں. اونے جدو اپنے آپ تے فخر کیتا رسول اللہ تے فخر نہیں کیتا تے رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر اینو قتل کر دے کیونکہ اینو نمازاں تے فخر ہے، میرے تے فخر نہیں. میرا عاشق تے غلام ہووے جیڑا نمازاں تے نہیں مجھ رسول اللہ پہ فخر کرے. تے تھانوں کیدے تے فخر ہے یار؟ بولو تے سی پریشان کی فخر جے کسے گل تے کدی بھی نہ کرے.
کدی بھی سانو صرف رسول اللہ چ فخر ہے، سانو صرف کدے فخر ہے. تے ایسے بھی لوکاں نے لے چھڈیا نا امتی کدی کدی عمل کردیاں اتنا وددا ہے کہ نبی نال بھی ود جاندا ہے. میں کہیا کی کرنا ہے، میں جے تینوں سمجھ نہ آئے شان دی تے رسول اللہ دی بھی نہیں ہوندی، تے جے تینوں سمجھ آن لگ گیا تے امتی نو نبی نال بڑا ہڑنا ہے. میں کی کرنا ہے، میں کی کہہ ڈیائی، میں کہا کی کیونکہ عقل کو نہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور برہانہ تیرا. میں اے کی کہن دے ہو کہ رسول اللہ نے ہمیں صرف رسول اللہ پہ فخر ہے. کتے جو فخر ہے جناب؟ کیونکہ رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، حضور ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہمارے آقا ہیں، حضور نبی کریم ہمارے داتا ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے. اسی لیے تو ان کا میلاد مناتے ہیں، ان کی خوشیاں مناتے ہیں، ان کے جھنڈے لگاتے ہیں، ان کی جھنڈیاں لگاتے ہیں، ان کی آمد کا جشن مناتے ہیں. میں اسی تے منانے ہاں تے تینوں اس تک میلاد نہیں لبا. اللہ دا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں مت رسول اللہ کی. میں مسجد بیٹھا مردک دا معنی نہیں نہ کرنا عبداللہ نو پتہ نہیں کرنا. مردک دا معنی اے تو ہی سمجھ ہوئے دا کڈا خطرناک معنی ہے گا. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. میں ذکر تینوں وڈ کھاندا ہے، فضیلت دی گل ہے تے تینوں مسئلہ بن جاندا ہے. اپنے آپ رسول اللہ دا امتی بھی کہنا ہے، یا امتی کہنا چھڑ دے، یا رسول اللہ دا میلاد بنا، یا حضور دی عظمت نو بیان کر. نہیں تے اپنے آپ امتی نہ کہہ. میں امتی پتہ کون ہوندا ہے؟ کیوں کہہ رہے سب امتی پتہ کون ہوندا ہے؟ سر تابا قدم اے امتی ہے، او بریلی والا بابا. سر تابا قدم تنہے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اے امتی ہے جن، اے امتی ہے. امتی دے اے کہندا ہے کہ سر تا با قدم تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. تم جو چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، پھر نہ مانگے کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لبو زلف و رخے شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پنا اے چرخ کہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بھئی سمجھ رہے ہو بات؟ وہ بڑیاں گلاں سنانیاں نے. حشر دے دن صرف رسول اللہ دی عظمت بیان، صرف رسول اللہ دی عظمت بیان ہونی ہے. حضور نبی کریم دی آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامتی بلا فخرہ. اوہ دی عزت ترجمہ میں تو سنا دیا. فرماتے ہیں کہ میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَبِيَدِهِ لِوَاهُ الْحَمْدِ. وَبِيَدِهِ اے گل میں بڑی جگہ تے سنائی ہے، میں تانوں بھی سنانی ہے کیونکہ گل بڑی سونی ہے، سارے نو پتہ لگے نا. جن کہندے نا گل تما دو، میں گل تما دو. اے گل اے تے جناب تسی بھی سن کے تما دو، جتھے بھی جاؤ اے سنا دو تو وہ جناب پتہ لگ جائے ساری امت نو رسول اللہ دی شان کی ہے، حضور دی عظمت کی ہے. سنو پھر گل جنوں نہیں پتا وہ بھی سنے. وَبِيَدِهِ لِوَاهُ الْحَمْدِ یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا تے حمد دا چنڈا میرے ہاتھ چ ہوئے گا. تے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے دی شرح چلے آپ فرماتے ہیں دی شرح دے آپ نے کئی احتمالات بیان کیتے ہیں. کی کیتے نے؟ کئی احتمالات. انہاں چ ایک احتمال یہ کہ لواء الحمد تو اے مراد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام
اللہ دی قیامت والے دن انج دی حمد بیان کرن گے کہ اس تو پہلا انج دی حمد کسی نے نہیں کیتی ہوئے گی. اس طرح دی حضور اللہ دی حمد بیان کرن گے. سبحان اللہ. اور بھی دو چار احتمال بیان کرن تو بعد آخر تے پھر ایک گل ہی مفتی احمد یار خین نہیں میں آپ فرماندے نے حشر دے دن جڑا حساب کتاب ہونا ہے وہ صرف 4 گھنٹے دا ہونا ہے. وہ کنے گھنٹے دا ہونا ہے؟ 4 گھنٹے دی بھی ضرورت نہیں, لیکن چلو 4 گھنٹے تے پتا دے حساب کتاب بھی تے حدیثاں جے ہے نا, وہ بھی تے ہونا ہے نا. 4 گھنٹیاں جے حساب کتاب ہونا ہے تے قیامت دا دن 50,000 سال دا ہے. کنے سال دا ہے؟ قرآن دے 29ویں پارے چ بھی موجود ہے. 50,000 سال دا دن نے قیامت دا تے 4 گھنٹیاں چ حساب کتاب مک جانا ہے. آپ فرماندے نے باقیہ 50,000 سال ادوں کی ہونا ہے؟ 4 گھنٹیاں چ تے حساب کتاب ختم, باقیہ ٹائم کی ہونا ہے؟ تے مفتی صاحب لکھدے نے 4 گھنٹیاں چ حساب کتاب ختم, باقیہ جنہ بھی 50,000 سال دا دن ہونا ہے رب سمیت سارے مل کے مصطفیٰ دی نعت بیان کرنی ہے, مصطفیٰ دی عظمت بیان کرنی ہے. زیر صدارت رسول اللہ او کرسی تے بیٹھیا ہونا ہے, موسیٰ نے بولنا ہے سب تو اولا والا. میں امام احمد رضا نے تے کیا سی جو موسیٰ نے بھی کہنا ہے, عیسیٰ نے بھی کہنا ہے سب سے اولا والا. ہوتے تے جناب بڑے بڑے عاشق جمع ہونے نے, نبی بھی, رسول بھی, انبیاء بھی, اولیاء بھی, غوث پاک بھی, خواجہ غریب بھی, داتا صاحب بھی, پیر مہر علی شاہ بھی, پھر ملا جامی بھی, اعلیٰ حضرت بریلوی بھی, سارے ہی جمع ہونے ہیں. ایڈے ایڈے عاشق جدو ہونے نے, رسول اللہ دی صدارت ہے, سامنے کرسی تے تشریف فرمائے, اون تعریفاں ہونیاں نے, ساریاں نے ایک دوجے تو ود کے تعریفاں کرنیاں نے. حضور نے وے کے ہسنا ہے, میرے امتی آئی تعریفاں کی کر دینے. تے امام احمد رضا بریلوی نے بریلی تے بہ کے جرا سلام لکھیا سی, انہاں کھلویا نا پورے مجمع تو, انہاں کہنا جناب اج ہی تے مزہ ہونے سلام پڑھن دا, کیونکہ اج موسیٰ بھی نے, اج عیسیٰ بھی نے, اج ابراہیم بھی نے, تے پھر احمد رضا نے سلام پڑھنا شروع کرنا ہے کہ یا رسول اللہ بریلی چ بہ کے تے میں لکھیا سی اج حشر دا میدان ہے, ساری کائنات جمع میں, اج احمد رضا نو اجازت ہے بولن دی. حضور نے کہنا بول اے احمد رضا, اج بول تو پھر میرے احمد رضا نے بولنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, وہ کرم کی گٹا گیس ہوئے مشک سا لکھائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سارے انج کر کے احمد رضا ویندیا جانا ہے. ایک جملے کی کہن دیا ہے, ایک جملے کی بولن دیا ہے. امام احمد رضا نے جدو بولنا ہے کہ جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. تے امام احمد رضا نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ بن کے, حضرت عیسیٰ کے, حضرت ابراہیم کے, حضرت اسماعیل کے, حضرت داؤد کے, حضرت یحییٰ کے ہاتھ بن کے کہنا ہے اے نبیو او تانوں پتہ ہے ساڈے نبی دی شان کی سی جدو مدینے دی گلیاں تو گزر دے سن, اے مسکراندے سن, انہاں دے دنداں تو نور نکلدا ہی مدینے دی گلیاں روشن ہو جاندیاں سن. اے شان سی مصطفیٰ دی. تے پھر احمد رضا نے بول کے کہنا ہے جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, نیچی آنکھوں کی شرموں حیا پر درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہ احمد رضا نے کہنا ہے کہ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام, انبیاء طے کرے زانو
جن کے حضور آج موسیٰ نے بھی دو زانو ہو کے بیٹھیا ہونا ہے، عیسیٰ نے بھی دو زانو ہو کے بیٹھیا ہونا ہے، سارے نبیان نے تو ساری مخلوق نے رسول اللہ دے سامنے دو زانو ہو کے بہنا ہے، احمد رضا نے بولنا ہے وہ ساری مخلوق تے دو زانو بیندی ہے، آج موسیٰ بھی دو زانو بیٹھا جے، آج عیسیٰ بھی دو زانو بیٹھے جے، پھر آپ نے شعر کہنا ہے کہ جن کے آگے زانو طے کرے انبیاء اس مصطفیٰ کے زانووں پہ بھی لاکھوں سلام ہو، الغرض ان کے ہر منہ پہ کروڑوں درود، ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا بریلوی نے ایک بریلی سے بیٹھ کے ایک تمنا کی تھی، انہوں نے فرمایا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ احمد رضا نے کہنا یا رسول اللہ آج حشر دا دن آ گیا جے، او میری تمنا ہے اے احمد رضا کلا نہ کبے لکھا سلام، ساری مخلوق کھلوئیے اٹھ کے احمد رضا نل کبے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ باہر والے بول پہ دھیانوں کی ہے کیوں بھائی کوئی غلط گل بیان کی تسی حشر چ نہیں گئے کہ گھر گئے ہو؟ حشر دے میدان چ جاؤ، رسول اللہ بیٹھے نے، سارے نبی موجود نے، اور اجتماع تو پہلا دعا کرن تو پہلا ذہن نو دنیاوی خیالات نال پاک کر لو، میں حضور دی عظمت تے پاک کر لو، ذہن نو تھوڑی دیر واسطے گھر کڈ دو، یار کڈ دو، اور سمجھو رسول اللہ نے حشر دا دن نے سامنے احمد رضا کھلو گیا ہے، سامنے احمد رضا تے ان احمد رضا نے بولنا تے ہے وے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ یہ مطلب ہے یہ کہ کل حشر دے دن فرشتے آ کے احمد رضا نو کہ او بریلی چ تے بڑا بولنا ہے اج کیوں چپ کیتا ہے، آیا اج میدان چ اج تے بڑے بڑے عاشق حضور دی عظمتاں بیان کردے نے، تے پھر احمد رضا نے بولنا ہے، حضور دی شان بیان کرنی ہے، حضور دی عظمت بیان کرنی ہے کہ نہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ احمد رضا نے کہنا یا رسول اللہ اج تے جنت جان دی واری آئی ہے، تے اسی تے حدیثاں چ پڑھیا ہے کہ تہاڈے کول جیڑا منگدا ہے او لا کوئی نہیں سندا، او لفظ نہیں کوئی نہیں سندا، تے کئی لوکاں نو شبہ ہو گیا ہے، وہ کہندے نے رسول اللہ کو نہیں منگنا تے شرک ہوئیے گا۔ اے مشکات دی حدیث سن میں تانوں سناواں، بلکہ اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں اگر حضور کو نہیں منگنا تو کدے کو منگنا ہے؟ میں مشکات دی حدیث بعد جو سنانا پہلا قرآن پڑھ لے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ دا قرآن فرمانا ہے سورہ دوحہ جے محبوب جدوں کی سوالی آئیے آ کے منگے تے چڑکنا نہیں، تے چڑکنا میں جب منگنا شرک ہے تے قرآن تے کہندا سوالی آئیے تے چڑکنا نہیں، تے شرک کتے ٹر گیا؟ پتہ چلیا رسول اللہ کو منگنا ہے، رسول اللہ کو کی کرنا ہے۔ ایک بندہ آیا مسلمان ہویا مشکات موجود ہے، انہاں کہا یا رسول اللہ کی مدد کرو، حضور دے سامنے بکریاں دا پورا ریوڑ سی، ریوڑ سمجھ بکریاں دا پورا، حضور نبی کریم نے انہوں بکریاں دا پورا ریوڑ عطا فرما دیتا، پورا ریوڑ دے ہڈیا، اور ریوڑ لے کے اپنی قوم کو ٹر گیا، جاگ دے رہے ہو، ریوڑ لے کے اپنی قوم نو جا کے انہیں پتا کی کیا ہے، انہیں کیا ہے لوگوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیو، رسول اللہ اینا دین دے جے پھر تھوڑی کو نہیں رہن دی، اینا دین دے جے پھر تھوڑی، تو واقعہ جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا میرے نہ مل کے نہیں سنتا ہی نہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے نہیں مانگو گے، میں تو مانگا گا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو، مطلب ہے وے اسی منگن والے ہاں،
تے رسول اللہ کریم نے تے رسول اللہ دا جرا خدا ہے او رسول اللہ نو دئی جاندا ہے، او دئی جاندا ہے. میں کہ اللہ تے رسول اللہ نو دئی جاندا ہے تے رسول اللہ نے کول رکھ کے کی کرنا ہے؟ اونا اگو ونڈی جانا ہے، ونڈی جانا ہے. تے ایسے واسطے بریلی دے امام لکھتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ. منگنا ہے کہ نہیں منگنا ہے جناب. آج میں ایک حدیث پڑھی ہے، میں حدیث سنائی نہیں لیکن ہے منگن تو گالی آتا ہے اندیا میں پھر ملفوظات کھول لیا میں جان کے. تے او جناب ایک حدیث بڑی مزیدار، بلکہ فتاوی رضویہ دی سوری ملفوظات فتاوی رضویہ دی حدیث سنا دئیے. سبحان اللہ. رسالے دا نام ہی دسا سبحان اللہ. علمن ولولا سبحان اللہ لناعت المصطفی بدافع البلا. میں کہ اللہ دی قسم ہے جو مولوی ایسے رسالے تو بیان تیار کر کے قوم نو سنان لا پے نا ساری قوم نے نچن لا پے نا کہ حضور دی عظمت ہی نہیں ہے. لیکن مولوی تقریراں دی کتاباں وہ منو تے نام ہی نہیں ہوندے کہڑیاں کہڑیاں. میں رسالہ پڑھ کے تیار کرو تانوں سمجھ آیا حضور دی شان کی ہے. علمن ولولا لناعت المصطفی. جاگ دیو کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا وہ حدیث سنو آیا بڑی سونی حدیث. ایسے رسالے جے جناب پوری وہابیہ دی ماں دادی نانی چاچی ساریاں مار کے سٹ چھڑیاں انج برچ کے اڑ گئے اج تک رون دے نے لیکن جواب کو نہیں کیونکہ امام محمد رضا بولیا سی انہاں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ملحدوں کی کیا میں جان کے کالا پا کے آیا وہاں. دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کی. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب اب شفاعت بالمحبت کیجئے. آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیہ اب شفاعت بالوجاہت کیجئے. او ظالموں محبوب کا تھا حق یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے. عشق کے بدلے عداوت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. عادت ہی کرنے لگا میں حدیث سنن تو پہلا چارجنگ ہوئی ہے نا کیونکہ امام محمد رضا نے جی حدیث لکھنی ہے او سنانی ہے. میں پتر تو تک نہ لی آلے حدیث بننا ہے تینوں کی پتہ ہے آلے حدیث کی ہوندی ہے. میں امام محمد رضا نو پوچھ حدیث کی ہوندی ہے. سنو جناب ہے حدیث ان رسول اللہ دی بیان ہونے لگی. آپ نے فرمایا ان سے سمجھ نہیں ہے گل نو کی ہے. آپ نے فرمایا کہ لما خلق اللہ العرش حدیث رسول ہے فرمایا جدو اللہ نے عرش نو پیدا کیتا میں تانوں پہلا دس چکیا ہاں عرش اللہ دی سب تو بڑی مخلوق ہے. زمین و آسمان جننے نے نا اس تو بڑا عرش ہے ایڈا بڑا ہے عرش. تے اللہ نے جدو عرش نو پیدا کیتا تے کاتب اللہ بقلم من نور اللہ نے نور دے قلم نال ایک جملہ لکھیا. نور دے قلم نال گل سمجھن والی تد میں آرام نال ہو گیا ہم. ایک جملہ لکھیا اور وہ جڑا قلم سی نا وہ پتہ کیڈا بڑا سی. حدیث دے الفاظ نے طول القلم ما بین المشرق والمغرب. او قلم دی لمبائی مشرق تو لے کے مغرب تک سی. کتھوں لے کے بندہ سوچن پوے تے سوچدے ہی رہے. زمین و آسماناں تو ستا زمیناں تے ستا آسماناں تو بڑا عرش اللہ نے پیدا کیتا. تے قلم کڈا بڑا نور دا قلم سی تے بڑا کڈا سی مشرق تو لے کے ایڈا بڑا قلم سی تے او دے اوتے پھر لکھیا کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ گل یاد رکھیو کلمہ طیبہ لکھیا. کی لکھیا میں صرف ایتھوں تک نہیں اگے بھی سنا کلمہ طیبہ لکھیا. اس تو بعد رب نے لکھیا وابی ہی آخذو وابی ہی اعطی
کلمہ طیبہ لہن تو بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لہن تو بعد کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ لکھنے کے بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِهِ آخُذُ وَبِهِ اُعْطِي، اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے نام محمد لکھا ہے قیامت تک میں انہی کے صدقے سے عبادتیں قبول کروں گا، انہی کا وسیلہ انہی کے صدقے سے لوگوں کو عطا کروں گا، جس کو میں جو دوں گا محمد عربی کی وجہ سے ہی قبول کروں گا، محمد عربی کا صدقہ ہی عطا کروں گا۔ امام احمد رضا پھر بولے بے ان کے واسطے، اے حدیثی امام احمد رضا کے نہیں بولے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط، یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ آپ فرماتے رسول اللہ دے وسیلے تو بغیر اللہ کو عطا کرے، وہ اے سوچ کسے اندے دیئے، اے سوچ کسے جی دی آنکھاں کم کو نہیں کر دیا، میں جی آنکھاں کم کر دیا نے تے دل کم کو نہیں کردا، کیونکہ نور الہ کیا ہے؟ محبت رسول کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جا خو کو خر کی ہے۔ فرماندے نے احمد رضا امام احمد رضا جس دل چ رسول اللہ دی محبت کو نہیں، او گدیاں تے کھوتیاں نال بھی پیڑا دے لے، او بھی کوئی دے لے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط، یہ ہوس بے بسر کی ہے، تف نجدیت، نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حرف، کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی، ادھر کی ہے، اے شعر میں سمجھانا نہیں، حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے؟ نہیں سمجھے گا، حدیثاں دے لکھیا ہے، اے جرا سی شعر پڑھ دیا نا حدیثاں تے مضامین آئے نے، حدیثاں تے کی آئے نے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، زمین خاں آسماں خاں زمانہ مہماں صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ساری زمین دسترخوان تے سارا آسمان دسترخوان، ساری مخلوق مہمان ہے تے رسول اللہ سب دے میزبان نے، اللہ کو دئی جاندے نے، اللہ کو لئی جاندے نے، اللہ کو لئی جاندے نے تے مخلوق نو دئی جاندے نے، مخلوق نو عطا فرمائی جاندے نے، ایس گل تے بھی شک نہ کری، کیونکہ بخاری دی حدیث ہے واللہ یعطی و انما انا قاسم، حدیث قدسی ہے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ عطا کردا ہے تے میں تقسیم کرنا وا، اللہ عطا کردا ہے تے میں تقسیم کرنا وا، تے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایت حدیث دی شرح چ لکھیا کہ جیڑی جیڑی چیز رب دیندا ہے مصطفیٰ اوہی چیز عطا کر دینے، یعنی مطلب کی ہے اولاد دیندا رب ہے تقسیم مصطفیٰ کر دینے، بزنس دیندا رب ہے تقسیم مصطفیٰ کر دینے، صحت دیندا رب ہے تقسیم مصطفیٰ کر دینے، محفل میلاد کران دی توفیق دیندا رب ہے تقسیم مصطفیٰ کر دینے، ہر چیز عطا رب کردا ہے لیکن تقسیم مصطفیٰ کر دینے۔ تے امام احمد رضا پھر بولیا کہ انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈار سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ عاشق
تھکتے نہیں گئے 11 بھی بجن والے نے. اور ایک دو گل تمہیں میں سنانی ہے پھر چھٹی ہے. ایک بندے کا کل میں کلپ سن لیا. کل میں ایک جگہ بیان کیا موتے دی کیتا ہے. وہ جاندے جاندے منو کہ کلپ سنا ہڑیا گڈی تے. وہ کلپ سن کے تے پھر وہ آلہ اعتراض بڑا انہیں ڈاڈا جا کیتا سی. وہ اے گل تانوں اے گل ہن سمجھ لیو. وہ صبح چھٹی کیوں جی ٹھیک ہے نا. سن لی ہے گل سنائیے. انہیں کیا جی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں. جنہیں اعتراض کیتے انہوں شعر پڑھنا بھی نہیں ہونے. وہ کہندے یعنی محبوب و محب میں کی کرنا پیا. اعتراض کرن تو پہلا شعر تے سیکھ لینا ہی. میں امام احمد رضا نے میں انہاں دا تینوں شعر پڑھنا نہیں ہوندا تو کی اعتراض کرنا ہے. انہاں دا شعر نہیں تو پڑھن جوگا تے فتاوی رضویہ کھولن جوگا بھی نہیں. انہیں انجی طرح انہیں کہا محب و محب میں ہے. میں کی محب و محب میں بولتے صحیح اعتراض کرن دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو. اے گل میں اپنے اوتے ضروری سمجھنا دسنا. میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. انہیں کہا دیکھو جی حالات نے شرک کر چھڑیا. کی کر چھڑیا؟ انہیں کہا رسول اللہ بھی مالک کہہ دیا تے اللہ بھی مالک تے رسول اللہ بھی. تے مثال انج دی دین دیا جدو عقل ماری جائے. انہیں کہا دیکھو کسی دی بیوی ہوئے انہیں کہا نہیں میں دسنا آپ ہی لب لیو جا کے تانوں لب جائے گا. سوشل میڈیا بڑا بڑا ہے سمجھ رہے بات. جنہیں بھی کہا آپ ہی لب لین گے. دسنا ضروری انہوں بھی پتا ہے پر انہوں نہیں دسنا لبن گے نا. اور سمجھ رہے بات رسول اللہ دا نام لینا ہے کہیں اور دا کیوں لئیے. سنیا دا سٹیج ہے میں سنیا دا ہی نام لیا جانا کہیں اور دا کیوں لئیے. آپ ہی لبے ہو ایسی تے صرف اللہ دا نام لینا. انہیں کہا جناب دیکھو گل سنو. انہیں کہا کسی دی بیوی ہوئے وہ اپنی بیوی نو جا کے کہے کہہ میری بیوی میری امی نو تیرے نال بڑی محبت ہے تے اج تو بعد میری امی بھی میری امی تے تو بھی میری امی. میں کی کرن دیا کہندے انج ہو سکدا ہے. سامنے والے کہندے نے کونی تو کہندے انج حالت نے کہا کہ یا اللہ تو بھی مالک تے رسول اللہ بھی مالک. انہاں کہا کہ انج ہو سکدا ہے. اچھا مثال سمجھ آئی ہے کوئی منو تے نہیں سمجھ آئی. اور سمجھ رہے بات میں جدو مت ماری جائے عقل ہوتی تو خدا سے یہ گٹائیں اسے منظور بران ولیکن الوہابیت قوم اللہ یاقلون. الگ مسئلہ ہے وہابیت تا یا وہابیت تو. نہ تا نہیں تو ہی تانوں نہیں سمجھ آنی انہاں نوں نہیں کیونکہ لفظ وہابیہ ٹھیٹ بڑا ہے. اللہ کنا عمل کو نہیں کردا ہویا. اور ماں کافا آ جاندا ہے نا شاہ صاحب اے سمجھن دے ماں کافا آ جاندا ہے تے انہاں تو بعد عمل نو کیوں راشد نہیں روکدا روک لیندا نا. تے میں کہ لاکن الوہابیہ تو وہابیہ ماں کافا ہے. اے کی ہے اللہ کنہ دا عمل اے دے کو نہیں ہونا. تے لاکن الوہابیہ تا نہیں تو لاکن الوہابیہ قوم اللہ ایسی قوم جنوں عقل موت نہیں. میں جناب ہوں تسی ویکھ بھی لیا ہے. اچھا اعتراض کی کیتا کہ رسول اللہ بھی مالک تے اللہ بھی تے اے کی ہو گیا شرک. اے کی ہو گیا شرک. تو میں جی انجی شرک ہوئے تے دسو اللہ رحیم ہے یا نہیں اللہ رؤوف ہے یا نہیں. تو اللہ فرماندا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے محبوب میں بھی رؤوف تے میں بھی رحیم تے تو بھی مومنہ تے رؤوف تو بھی مومنہ تے رحیم. تے میں شرک ہویا یا نہیں. جی انجی شرک ہوئے تے پھر تے اللہ شرک دی تعلیم دیندا ہے معاذ اللہ. پھر تے قرآن شرک دی پتہ چلے انج شرک نہیں ہوندا. اللہ خود بخود مالک ہے. انہوں کسے نے مالک بنایا نہیں. وہ شروع تو ہی ہمیشہ تو لے کے جنج دا ہے اونج دا ہی ہے. رسول اللہ نو اللہ نے پیدا کر کے زمین دے خزانے دے چابیاں دے ہڈیاں نے اور کنج مالک نے. بخاری دی حدیث ہے. میں حدیث تینوں سمجھ نہیں ہونی. بخاری کتاب الجنائز دی اندر حدیث بھی صحیح ہے سند بھی مسئلہ کو نہیں. حدیث بھی بڑی سونی ہے حدیث بھی بڑی مزیدار ہے. جس حدیث تو پتہ لگتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں اگے پیچھے تے بخاری بخاری کردا رہنا ہے. اج تیری بخاری کی ٹر گئی ہے. اج تینوں رسول اللہ دی عظمت دی حدیث بخاری تو نظر نہیں ہوندی. اے کتاب الجنائز دی حدیث میں پڑھن لگا. میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ منبر تے آئے. منبر تے تشریف فرما ہوئے
صحابہ نور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اللہ دی قسم چوک کے کیا واللہ لانظر الی حوضی الان اے میرے صحابہ میں اس وقت موجود مسجد نبوی چ واں لیکن ایتھے کھلو کے اپنا حوض کوثر پیا وینا واں سر عرش پر ہے تیری گزر میں تو دے مالک تی اڑیا ہے سر عرش پر ہے دل فرش پر ہے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ایا نہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار ہے نانے ادھے جری گل سنانی ہو تو بیچی ہے بخاری دی حدیث ہے کتاب الجنائز ہے حدیث بھی صحیح ہے سند بھی مسئلہ کون نہیں ہے بھی بخاری ہے تے ہے بھی شروع تے بندہ جلدی جلدی پڑھ لیندا ہے آخر تک بندہ پہنچدا کون نہیں وہ نہیں پہنچدا پہلے ہی سال مک جاندا ہے میں کتاب الجنائز تک تے پہنچ جاندا ہے تے پڑھ لینی ہی کہ حضور نے فرمایا واللہ انی لانظر الی حوضی الان اللہ کی قسم میں اس وقت مسجد نبوی میں ہوں لیکن رب نے مجھے طاقت یہ دی ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے حوض کوثر کو دیکھتا ہوں حوض کوثر کو اگے کی فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فرمایا اللہ نے منو زمین دے خزانیاں دیاں چابیاں دے ہڑیاں نے چابیاں عطا فرما دتیاں نے میں جدوں مکان دیاں چابیاں مل دیاں نے تے انہوں کی کہندے نے گونگلو انہوں کی کہندے نے غلام انہوں کی کہندے نے آلو اور جدے کول چابیاں ہوندیاں نے انہوں مالک کہندے نے انہوں کی کہندے نے تے رسول اللہ فرما رہے انی اوتیتو مفاتیح خزائن الارض اللہ نے منو زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرما دیتیاں نے اے صرف ایک حدیث ہے جدوں میں اعلی درسالہ کھولیا نا الامن والاولا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا اعلی حضرت نے ہوتے حدیثاں دا ٹھیر لایا او دے جو ایک حدیث اے بھی لکھی کہ جیڑی زمین جنگل دے اندر موجود ہے اے مسلم دی حدیث ہے او دا مالک اللہ بھی ہے تے اللہ دا رسول بھی ہے تے امام احمد رضا لہدے نے او یا جنگل دی تخصیص نہیں کیونکہ عام طور تے جنگل دی زمین دا کوئی بھی مالک نہیں ہوندا ایسے واسطے فرمایا او دا مالک اللہ بھی ہے تے اللہ دا رسول بھی ہے فرمایا حدیث دا مطلب ہے وے جننے بھی لوکاں دے مکان نے او جننے بھی پلاٹ نے اے دوجیاں دی ملکیت بعد جو ہوندی ہے رسول اللہ دی ملکیت پہلا ہوندی میں تو مالک ہی کہوں گا میں ایک پڑھی ہے بڑی حدیث ہے میں تو مالک ہی کہ ہو مالک کے یعنی محبوب و محب میں کہ حدیث تے ہے کہن نہیں ہے تیری منی ہے حدیث دی منی ہے میں تیری کیوں منی ہے تو تے ایویں شرک کئی جان دیا ہے ایسے حدیث دی آخر چ ٹائم بڑا لگ جانا ایسے حدیث آخر پڑھ لو رسول اللہ نے قسم چوک کے کیا سی واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکو بعدی فرمایا منو اللہ دی قسم ہے منو اپنے بعد امت تے شرک دا خوف کو نہیں منو اے کو نہیں کیا مشرک ہو جانگے میں رسول اللہ فرماندے نے منو شرک دا خوف کو نہیں تو کہن دیا کہ ساری مشرک نے میں کچھ شرم کر کچھ یا کر امام احمد رضا نے اگر توحید نہیں سمجھنی تے کنے سمجھنی ہے میں توحید تینوں سمجھ نہیں آئی کل میں 1.5 گھنٹے دا بیان کر کے انہوں نے توحید سمجھائی تھی تانوں نہیں میں سمجھانی ٹائم بڑا لگ جانا کیونکہ امام احمد رضا نے جی توحید سمجھائی ہے نا وہ بندہ سمجھ لے تو بندہ نچن لگ پے کہ یا اللہ تیری انی شان ہے بس انی گل سمجھ لو امام احمد رضا جو توحید بیان کرتے نے نا تے کہندے نے وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تھن کرم بنایا تے جدوں توحید بیان کردے نا کہندے نے اللہ او جڑا درخت دے پتے گن سکدا ہے تقویۃ الایمان چ لکھیا ہے میں کہ رب نو گنن دی کی ضرورت ہے تو اللہ دی توحید انج بیان کرنا ہے کہ درخت دے پتے توبہ توبہ وما قدر اللہ حق قدری اللہ دی قدر نہ کیتی جنج قدر کرم دا
میں نہ لاؤں نعرہ، میں نعریاں واسطے تے نہیں کرانا، تینوں مسئلہ سمجھا دیا وا، اے مسئلہ سمجھ کے ٹر جاؤ تے یہی گل بڑی سوکھی ہے۔ کی فرماندے نے اللہ حضرت توحید بیان کر دیا، کی فرماندے وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا دکھایا، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے، میں کہہ آئی توحید، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ارے ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تو یہاں تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تے آخر تے پھر ہے سن لو کہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد نہیں۔ توحید سیکھ رہی ہے امام محمد رضا کو، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ایک باری پھر میں تو مالک ہی کہوں گا، میں پتر تو کلپ بنا تھک جا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں اے آخری حدیث کیونکہ سونی بڑی ہے، اے بھی اتھے ہی لہی ہے، کتھے علمن والولا لنایت المصطفیٰ، اللہ نے ہر دوجی حدیث تو بعد کیا وہابی کچھ حدیث ہے، میں کی مطلب ہے وہابی کچھ دا، انہاں کہا انہاں دی ساری جڑاں گھیڑن والی ہے، اے بھی حدیث وہی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، حشر دا دن ہوئے گا، جنت دا فرشتہ اللہ تعالیٰ عرش دے دائیں جانب ممبر بچھائے گا، بس آخری گال یار برداشت کر لو، دائیں جانب کی فرمایا کی بچھائے گا؟ ممبر نور دا، اوتھے جنت دا فرشتہ کھڑا ہوئے گا جنت دیاں چابیاں لے کے، او کہے گا دیکھو سارے لوگوں، اور جن نے مینوں پہچانے ہیں، جن نے نہیں پہچانیا، پھر وہ جرا جنت دا فرشتہ ہے او ممبر نور دے ممبر تے کھلو کے کہے گا مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے اے چابیاں جنت دیاں نے تے رسول اللہ دے سپرد کر دو، اللہ دا آرڈر آ گیا ہے، رسول کریم چابیاں پھڑن گے تے کہن گے ابو بکر کتھے نے، عمر فاروق کتھے وے، او آئین گے کہن گے جناب اے لو چابیاں جرا تہاڈا یار ہے اونوں جنت چلائی، ادھروں عرش دے بائیں جانب بھی نور اے ممبر نور دا ممبر، اوتھے جرا جہنم تے فرشتہ مقرر ہے او کھلوئیے گا جہنم دیا چابیاں پھڑ گے، او کہے گا لوگوں ویکھو مینوں پہچانو، جنہیں پہچانیا مینوں پہچانیا، جنہیں نہیں پہچانیا جہنم دیا چابیاں نے، تے اللہ نے مینوں آرڈر دیتا ہے چابیاں رسول اللہ نو دے دو، تے میں رسول اللہ نو دے ہڈیاں نے، تے رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تے عمر کتھے نے، ابو بکر تے عمر آئے تے حضور نے انہاں نو جہنم دیا چابیاں دیتے ہیں، فرمایا جڑا تہاڈا دشمن ہے اونوں جہنم چ سٹ دو، نہیں سمجھ آئی، دیکھو جنت دیاں بھی آ گئیاں، جہنم دیاں بھی آ گئیاں، زمین دیاں بھی آ گئیاں، تے میں کیا پھر اسی کی کہیے رسول اللہ نو، میں پھر کی کہیے تجھ سے اور جنت سے، ہوں اے کہہ لئی ہے نا، پھر ایک باری کہہ لئی تجھ سے اور جنت سے وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، میں پتر نہ مان مالک تینوں کی نکلنا جنت جے نہ مان، اسی تے منے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ رسول اللہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ رب کی عطا سے مالک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ امام محمد رضا بریلی نو تو پڑھو نا تو تانوں سمجھ آئیے، توحید کی ہے تے رسالت کی ہے، توحید کی ہے تے ایک گل، پھر اس تو بعد چھاڑا پھر اللہ اج میں پڑھن رہا ہوں پتہ کیوں نہ کیا عبداللہ تے سارے ہی نے، کیوں نہ کیا
اے بھی عبداللہ ہے، عبداللہ تے ساری مخلوق عبداللہ ہے کہ نہیں اللہ دے بندے؟ ہائے ہائے ہائے، میں ملفوظ آج لکھا جناب، میں کڈی سونی گل لکھی. آپ نے فرمایا عبداللہ تے سارے ہی نے، لیکن فرمایا اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہے وے او وے جرا عبد مصطفیٰ ہے، مقبول ہو وے جرا تے جرا عبد مصطفیٰ نہیں تو عبد شیطان ہے. اعلیٰ نے لیا ہے، جرا عبد مصطفیٰ نہیں تو تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. وہ کیا خلد میں پہنچا رضا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. عبد مصطفیٰ میں رسول نبی کریم کا غلام، تو جو اللہ کا بندہ بن کے رسول اللہ کا غلام نہ بنیا تے او مقبول نہیں. مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت بڑھائے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی جانا ہے، جانا ہے کہ نہیں؟ سیدہ مسجد سے اجتماع چھوٹا ہو گیا ہے، سارے ٹور جاندے بڑا ہوئیے گا. ایک میلاد ہے وہ تو اجتماع سے جا کے بھی منانا ہے، تو صبح نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ نماز بھی پڑھنی ہے سارے نے، صبح ہی نہیں روز ہی پڑھنی ہے. تو اے پکی نیت کرو کہ اجتماع تے بھی جانا ہے. انشاءاللہ اجتماع تے جاؤ گے، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ بتے گی. کون کون نیت کر 12 اجتماع تے جان دی نیت کرنا اینجا حضور نو تحفہ پیش کرو. یا رسول اللہ تہاڈے میلاد دی محفل تے آئے ہیں تے اسی اج وعدہ کرنے ہیں کہ کم از کم 12 اجتماعاں تے جاواں. جاؤ گے کم از کم 12 تے؟ ماشاءاللہ بگوال اور جوڑیاں سے بھی آئے ہیں، اے بھی ویگنا لے کے ہون. میں بیان دے نال چھوٹا جا مشورہ بھی ہوئی ہے، کی ہو گیا اے بھی جائز ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تسی بھی گڈیاں لے کے آؤ تے اگو کے والے بھی آن تے اجتماع جرا چھوٹا ہویا پھر پڑھ دئیے تے اجتماع پڑھ کے اسی کہنا کی ہے میں تو مالک ہی کہوں او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مغرب یہ عشاء کی بات ہو چکا ہے، مغرب تا عشاء، مغرب تا دن کا آپ کو پتا ہے، مغرب تا عشاء مختصر سا ٹائم ہوتا ہے. اے تو تھوڑی لمبی محفل ہو گئی ہے نا، وہ لمبی نہیں ہوندی، وہ تے اوڈی ہونی ہے جڈی ہے وے. تو مغرب تا عشاء اجتماع تے انشاءاللہ سب جان گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام. اور جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اور بے حساب بے تاب بے حساب کتاب، بے حساب بے تاب بے حساب کتاب، بے حساب
حساب بے حساب کتاب اہل سنت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام تا ابد اہل سنت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں مبلغ بنے جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا نوجوانوں کو سنت کا پیکر کیا اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سلام رازدارا رب دیا سلام غم گسارا سب دیا سلام میم اور میم دال السلام بے نظیر و بے مثال یا الہی صدقے
آلے رسول یا الہی صدقے میلاد رسول